جامعہ مسجد مصطفیٰ محلہ حسین آباد میں مفسر قرآن وکیل صحابہ حضرت مولانا علامہ محمد عطا اللہ بنیالوی صاحب ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. اردو میں آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو اشتہاروں میں لکھا گیا ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات پہ امت کے علماء متفق ہیں کہ امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجود مقدس کے ساتھ عالم بیداری میں اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور عرش کی
بلندیوں تک پہنچا دیا. لیکن اس بات میں امت کے علماء مختلف رائے رکھتے ہیں کہ معراج کا یہ واقعہ کب پیش آیا. سب سے مستند مضبوط اور پکا قول یہ ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور اس مہینے کی 27ویں رات تھی جس میں اللہ نے میرے نبی کو معراج کا سفر کرایا. میں اس سفر کے حالات کو بیان کروں. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں. آپ نے جنت کو دیکھا، پھر آپ کو جہنم دکھائی گئی، مختلف لوگ آپ نے جہنم میں دیکھے. بیت المقدس میں آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا. یہ سارے واقعات، یہ معراج کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں. میں مختصر سے وقت میں یہ بیان کروں گا کہ جب میرے نبی اللہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اللہ کے حضور کون سے تحفے پیش کیے تھے. اور جواب میں اللہ نے آپ کو کیا تحفے دیے. تسی یاد رہے جب میں قبرستان آ گیا یا میں قبرستان آ گیا یا زنانیہ دی محفل آ گیا. یہیں تے میں تقریر نہیں کر. اللہ کے حضور جب آپ پہنچے تو بغیر واسطہ جبریل کے اللہ سے آپ ہم کلام ہو گئے. جبریل تو بہت پیچھے رہ گیا تھا سدرۃ المنتہا پہ، اور میرا نبی سدرۃ المنتہا سے اوپر چلا گیا. پھر اور اوپر، پھر اور اوپر، پھر اور اوپر. اگر یہاں دوسرے مکتب فکر کا کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے، دوسرے مسلک کا میرا کوئی دوست آیا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے کہ اشاعت التوحید کا جلسہ ہے، جا کے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، تو وہ میرا بھائی میری بات کو غور سے سنے. اس کے علماء نے اسے پڑھایا ہے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں اور اشاعت التوحید کے لوگ جو ہیں
یہ مصطفیٰ کی عظمت مانتے بھی نہیں، بیان بھی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ بیان کر سکتے ہی نہیں۔ تو میں اپنے نبی کی عظمت پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، پسند آ جائے تو میری یہ بات پوری تقریر سے زیادہ وزنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو سبحان اللہ، عالم بیداری میں بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق آمنہ کے لال کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساتوں آسمان نیچے، بولو پھر چپ کر گئے۔ خطیب لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نعت خانہ بھی بڑی عادت ہوتی ہے، جنہ جنہوں نبی پاک نال محبت ہے وہ بولو، جنہ جنہوں کی ہوتا ہے۔ یہ کون سا لفظ ہے بھائی، جنہ جنہوں محبت ہے؟ جس آدمی کو ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ جنہ جنہوں میں نے استعمال کرنا، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، کہو بے شک۔ تو پھر بولو نا میرے ساتھ، محبت کا ثبوت ہو۔ سبحان اللہ، اس رات ساتوں آسمان نیچے بولو، زور سے بولو، آکھی کرنوں والا سورج، سدرت المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، ضیاء باشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، ملائکہ نیچے، نوریوں کا سردار جبریل نیچے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حاملین عرش، ملائکہ سب نیچے تھے، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ بعد از خدا بزرگ تمہیں کس کا مختصر، آپ کے اوپر رہ گیا تھا تو صرف رب رہ گیا، باقی ساری کائنات نیچے۔ اللہ کے پاس پہنچے، میرے نبی نے اللہ کے حضور 3 تحفے پیش کیے۔ کتنے؟ 3۔ کہاں کھڑے ہو کے؟ اللہ اکبر۔ التحیات للہ پہلا تحفہ تھا، سبحان اللہ، والصلوات للہ سبحان اللہ، یہ دوسرا تحفہ، والطیبات للہ سبحان اللہ، یہ تیسرا تحفہ، التحیات للہ۔ مولا میں تیرے عرش کے قریب کھڑے ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور تیرے حضور تحفہ پیش کرتا ہوں کہ میری قولی عبادت، میری زبانی عبادت، میری لسانی عبادت یہ ہوگی تو صرف للہ، اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے۔ کہاں میرے نبی نے وعدہ کیا؟ یہ قولی عبادت کیا ہوتی؟ میری زبان نہ لو، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، یہ کون سی بات بنے گی؟ اس کو پکار کہیں گے، پکار۔ اس کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ پکار۔ پنجابی کی آنکھیں تو سا دسو
مولا مجھے اولاد دے دے، کون سی عبادت ہے؟ قولی مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، یا اللہ مدد، قولی عبادت یا اللہ مدد، کون سی بات ہے؟ قولی عبادت کس کی؟ اللہ کی اگلا حصہ آپ سمجھ کوئی ساری گلا کرنے دے نہیں ہونے، میں نے ایک سمجھا دی ہے، یا اللہ مدد کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی کون سی؟ قولی عبادت کس نظریے سے ہر پکار عبادت نہیں ہوگی؟ سنا لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے اور میں تمہیں دھوکے سے بچانا چاہتا ہوں، ہر پکار عبادت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، غائبانہ پکار عبادت ہوگی۔ دیکھو شاہ والے اکثر میں غائبانہ پکار کس نال کھادی جاندی ہے، سن کیڑا پتا غائبانہ کے تے ان کے پکار ہے، لیکن میں بھی ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے تم ماشاءاللہ میں جا رہا ہوں خوشاب کی سڑک پہ، میرا ایک جاننے والا پیچھے سے مجھے آواز لگتا ہے، بندے عالوی صاحب، یہ اس نے مجھے پکار لگائی، آواز لگائی، عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ غائبانہ پکار عبادت بنے گی۔ غائبانہ پکار یہ ہوتی ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے یہ پکار عبادت، اور وہ بغیر وسائل کے سنتا ہے، سبحان اللہ، وہ بغیر وسائل کے سنتا ہے، بغیر اسباب کے سنتا ہے، بغیر ذرائع کے سنتا ہے، یہ ہے غائبانہ پکار۔ چکر دیتے ہیں لوگ، چکر دیتے ہیں لوگ، لوگ کہتے ہیں بی بی سی والا کتھے بہ کے بولدا پیا لندن، خوشاب حافظ مان لو، حافظ کالونی میں ایک جٹ زمیندار ایک بندہ ریڈیو کھولتا ہے، بی بی سی کی آواز آتی، وہ لندن سے بول رہا ہے، لندن آواز حافظ کالونی، یہ ہو سکتا تے بزرگ نہیں سن سکتے، دلیل دیکھو دلیل۔ پھر آگے بڑی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار ریڈیو ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہے، یہاں اس کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آج کل تو موبائل ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، یہ چھوٹا سا حال ہے، سعودی عرب سے بندہ بولتا ہے اور یہاں حافظ کالونی میں بندہ اس کو آن کرتا ہے، بات کر رہا ہے مکے سے، یہاں حافظ خوشام میں اتنا سا آلہ، یہ ہو سکتا؟ اگلی گل آپ سن، یہ ہو سکتا؟ وہ نہیں سن سکتے؟ بظاہر تو بڑی دلیل ہے یار، متاثر بھی کرتی ہے لوگوں کو، لیکن میں کہتا ہوں او میرے بھائی، او میرے بھائی، میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، بی بی سی بلا، میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، بی بی سی بلا، اور دوسری مثال جو میں موبائل کی دے رہا ہوں یہ اشاعت التوحید کے مسلک کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اس کی روح کڈ لینا، میں روح کڈ لینا، بلا بلا، او میرے بھائی، یہ وسائل کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ اس میں آلات کا، تاروں کا، ذرائع کا، شعاؤں کا، بجلی کا، سیلوں کا کوئی تعلق، کوئی تعلق۔ یہ میرے پاس ٹیلی فون ہے، میرے پیر صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیر صاحب کا نمبر آن کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو،
ناجائز جائز 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 ہے. اور میں خوشام میں بیٹھ کے لاہور میں بیٹھے ہوئے اپنے مرشد کو بغیر ٹیلی فون کے کہتا ہوں مرشد جی میرے واسطے دعا کرو. اور نظریہ میرا یہ ہے کہ میری اس آواز کو مرشد سنتا ہے, یہ پکار غائبانہ ہے اور یہ کسی کا حق نہیں ہے. سبحان اللہ. حق دو التحیات للہ, سبحان اللہ. میری قولی عبادت, زبانی عبادت, پکار دعا للہ, سبحان اللہ کے لیے. بس صلوات للہ. سبحان اللہ. میری بدنی عبادت پہلے کون سی تھی؟ اب کون سی ہے؟ میری بدنی عبادت. جس عبادت کا تعلق بدن کے ساتھ ہے, بدن کے ساتھ. ہاتھ باندھنا نماز میں کون سی عبادت ہے؟ مدنی. رکوع کرنا مدنی. سجدہ کرنا مدنی. التحیات میں بیٹھنا مدنی. احرام باندھنا مدنی. طواف مدنی. حجر اسود کو چومنا مدنی. بولو 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 مدنی. صفا مروہ کے درمیان دوڑنا مدنی. یہ ساری کون سی بات بنے گی؟ بدنی. اور ان بدنی عبادات میں سب سے اعلی عبادت ہے سجدہ. اپنی پیشانی رب کے قدموں میں رکھنا. سجدہ سب سے اعلی عبادت ہے. بدنی عبادت یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. ایک بات کہوں گا, آپ کو اس سے اختلاف کرنے کا بھی حق ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں جی بدیالوی تیرا یہ تجزیہ ہمیں قبول نہیں, ہمارا اور خیال ہے. آپ کو حق ہے. اور اگر آپ میری تائید کریں گے کہ نہیں تیری بات صحیح ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ کے آپ تائید کر دیں گے. اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا انسانیت کی تذلیل ہے. انسانیت کی تذلیل ہے. انسان کی پیشانی کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے, صرف خالق کے سامنے. اور اگر میں یہ کہوں اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور اگر اتفاق کریں تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا. میں کہتا ہوں اسلام کی, مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکائی ہے. یہ ہے مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی. وہ کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی, یہ صرف اور صرف کس کے آگے جھکے گی؟ یہ بچھال کے غازی احمد, پروفیسر غازی احمد بچھال کے 8ویں میں پڑھتے تھے کہ 7ویں میں پڑھتے تھے. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے. نام انہوں نے رکھا غازی احمد. پھر مولانا حسین علی سے انہوں نے تفسیر پڑھی. حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا. میں ان کو ملا ہوں, غازی احمد سے میری ملاقات ہوئی. پھر غازی احمد نے اپنی رویداد لکھی مسلمان ہونے کی, اس کا نام رکھا من الظلمات الی النور, اندھیروں سے روشنی کی. آپ کے سکولوں کی لائبریریاں اور آپ کے کالج کی لائبریریاں, اس میں یہ کتاب موجود ہے, نکلوائیے پڑھیے اسے. اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ آپ شروع کریں گے تو ختم کیے بغیر آپ رہ لیں. 7ویں جماعت کے بچے کی کیا عمر ہو؟ اس نے جب اسلام قبول کیا تو حکومت کو خطرہ ہوا کہ یہ مسلمان استاد ہیں نا سکول میں, یہ انہوں نے اس بچے کو راغب کیا اسلام کی طرف. انکوائری لگ گئی. 3 افسر آئے پنڈی سے انکوائری کر کہ تو کیوں مسلمان ہے,
وجہ کیا؟ کسی ٹیچر، مسلمان ٹیچر نے تجھے اس رستے پہ لگایا ہے؟ قاضی احمد کہتا ہے جب وہ آئے تو مسلمان ٹیچروں نے میرے آگے ہاتھ باندھا بے خدا دا نائی خدا۔ سب سے پہلے ہندو نے سوال کیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو سکھ نہیں بنا، عیسائی نہیں بنا، مسلمان کیوں بنا؟ اس کی وجہ قاضی احمد کہتا ہے میں تھا تو بچہ، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے جواب دیا کہ مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے سے۔ اسلام کی اس خوبی نے مجھے متاثر کیا۔ سکھ بولا، سکھ۔ اس نے کہا اچھا اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے تے تو کدی بزرگاں دیاں قبراں تے نہیں گیا؟ تو مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتی ہیں، تو کہتے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک دروازے پہ جھکاتا ہے۔ تو سائیں توکل کے مزار پہ نہیں گیا، امبالے میں نہیں دیکھا تو نے فلاں شہر فلاں شہر فلاں شہر فلاں شہر؟ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پتہ نہیں پھر میرے ذہن میں یہ جواب کس نے ڈالا۔ میں نے کہا میں نے ہندوستان والا اسلام نہیں، مدینے والا اسلام قبول کیا، اور جو مدینے والا اسلام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے؟ قرآن سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرو۔ بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے سجدہ۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا، میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کا کیا کرے؟ سچی سچی بات کرو، جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو، سچی سچی گل کرو۔ اے بیوی جڑا خاوند دا سجدہ کرنا آئی، اے عبادت دا کرنا آئی کہ تعظیم دا؟ تو میرے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، علماء بیٹھے ہیں تو میں اس کو خطیبانہ رنگ میں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ خاوند کا کیا کرے؟ اس کو میں نے رنگ دیا خطیبانہ۔ میں نے کہا میرا نبی کہنا چاہتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عائشہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، میں حفصہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کریں، میں جویریہ کو کہتا، میں زینب کو کہتا، میں سودا کو کہتا، میں ام حبیبہ کو کہتا، میں اپنی بیویوں سے کہتا کہ وہ میرا سجدہ کریں۔ لیکن میری شریعت میں عبادت کا سجدہ بھی اور تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے؟ ان المساجد للہ۔ دونوں کی ایک دلیل دے رہا ہوں، قولی بدنی، دونوں کی دلیل ایک ہی دے رہا ہوں۔ ان المساجد للہ، مسجدیں کس کا گھر ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدیں اللہ کی ہیں تو پھر ان میں پکار بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی۔ یہاں میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ گھر ہوئے میرا، گھر ہوئے مولانا عبد الخالق صاحب دا، گھر ہوئے مولانا اسماعیل صاحب دا، گھر ہوئے عبد الرحمان نامی بندے دا۔ ایک بندہ آیا، اس نے بیل پہ ہاتھ رکھا، گھر عبد الرحمان کا ہے، یہ ذہن میں رکھے، گھر کس کا ہے؟ عبد الرحمان کا ہے۔ وہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے عبداللہ صاحب باہر آؤ۔
گھر کس کا ہے؟ وہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ صاحب باہر آؤ، عبد الرحمان باہر آ کے کیا کہے؟ وہ آخے گا عقل نو ہاتھ مارو، اے گھر میرا ہی، میرے گھر کے دروازے سے آواز لانی ہی نہ، پتہ نہیں سمجھو کہ آئیے گلا نہ کھاؤ، میرے گھر کے دروازے سے آواز لانی ہی نہ تو میرے نہ دی لو۔ اللہ نے فرمایا مسیح تو میرا گھر نہیں، میرے گھر پکار کرنی ہے تو میرے نام کی پکار گھر ہوے میرا تے پکار غیر اللہ دی نا، ان المساجد للہ۔ یہ مساجد کا میں نے معنی کیا جمع مسجد، مسجدیں مسیتوں، لیکن یہ عربی زبان ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے، بڑی فصیح زبان ہے، بڑی بلیغ زبان ہے، میرے آقا کی زبان، پھر جنت کی زبان، اور معنی بھی ہو سکتا۔ سنو ذرا معنی کرنے لگا ہوں، اب دوسری طرف آنے لگا ہوں، بدنی عبادت کی طرف۔ سجدے والی جگہ، اب مساجد کا معنی ہم نے کیا کر لی؟ سجدے والیاں جاواں، جس جگہ تے سجدہ کرنا، میدان ہوے تاں، ریگستان ہوے تاں، پہاڑ ہوے، بولو بولو، زمین ہوے تاں، ریگستان ہوے تاں، جنگل ہوے تاں، پہاڑ ہوے تاں، جس زمین تے متھا ٹیکتا نا، اے زمین میری ہے، سبحان اللہ، اے زمین میری ہے، تے نمک حلالی بانا، میری زمین تے سجدہ کرنا ہی نا تو میرا سجدہ کر، کہ ہور دا سجدہ کرنا ہی تو میری زمین تو باہر نکل کے کر۔ زمین ہوے میری تے سجدہ ہوے غیر اللہ دا۔ ایک تیسرا معنی بھی کر سکتا ہوں، اشاعت و توحید سے تعلق ہے تو ساڈے کول تھوک دے سودے ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء، اب جگہ نہیں میں نے کیا، میں نے اعضاء میں نے کر، کتنے اعضاء ہیں؟ ماتھا، ناک، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے تے پیروں دے پنجے، انہاں تے سجدہ ہوندا۔ ان المساجد للہ، یہ جو سجدے والے اعضاء ہیں نا، یہ میں بنائے نہیں، یہ سجدے والے اعضاء میں بنائے نہیں، یہ ہاتھ بھی، یہ متھا بھی، یہ نک بھی، یہ گوڈے بھی، یہ پنجے بھی میں بنائے نہیں، انہاں جھکانا ہی تو میرے سامنے جھکائے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو۔ پہلی کون سی ہے؟ دوسری کون سی؟ یہ میرا نبی کہاں وعدہ کر رہا؟ عرش پہ۔ بس یہ بات تو للہ، مولا میری مالی عبادت، مالی، قولی، بدنی، مالی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ زکات، زکات، عشر، یہ ذرا مواد گھٹ بولتے، زکات آیا نا بالکل چپ کر جائے اور نہ دو بولو تو صحیح، زکات نہیں دینی چاہیے، عشر دینا چاہیے۔ خدا دی قسم ہسپتال پیسے لا کے ٹیکے چبو گولیاں پھک پھک کے آپریشن کرا کے سب کچھ در یہ کوئی تو یاد نہیں بھائی میرے آقا نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیا۔ اللہ علیہ پاسے توجہ، کوئی بھی خرچ کی رہی ہے، صدقہ دے دیے، پھر صدقہ مولویوں نے اتنا مشکل کر دیا، انہاں کیا بکرا تے بکرا بھی کالا، یہ صدقہ، جڑا بندہ بکرا نہ دے سکے وہ صدقہ نہ دے۔
شریعت اتنی کمزور نہیں ہے، اتنی محدود نہیں ہے شریعت کہ سرمایہ داروں کے لیے صدقے کا حکم اور غریب بندہ صدقہ نہ کرے۔ سری، بکرا، گوشت، خدا گواہ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، نہ بکرے دا، نہ سری دا، نہ گوشت دا، کوئی حکم نہیں، کوئی حکم نہیں۔ شریعت کہتی ہے جس شے دی غریب نو ضرورت ہے وہ صدقہ کر۔ اس کول سردیاں چ کمبل کوئی نہیں، اس دی کچھ چ بکرا دے، اس دے پتراں کول کتاب کوئی نہیں، اس نو سری دیتی جائے۔ عجیب تماشا بنا ہے، جس چیز کی غریب کو ضرورت ہے وہ صدقہ کرو۔ اور غریبوں 5 روپے بھی صدقہ ہو سکتا ہے، 10 روپے بھی ہو سکتا ہے، 20 روپے بھی ہو سکتا ہے، 5 روپے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی غریب کو 5 روپے دو، صدقے کی نیت کرو۔ الصدقات تضاعف البلیات۔ جلے ڈاکٹر کو جاؤ، ہسپتال جاؤ، کوئی علاج کران تو پڑھتے ہوئے جاؤ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ مولا میں ڈاکٹر کو جا رہے ہوں، مولا میں حکیم کو جا رہے ہوں، یہ سنت سمجھ کے جا رہے ہیں، ورنہ مولا میرا نظریہ ہے اذا مریض جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا دینے والی بات صرف میری۔ یہ پڑھ کے جاؤ، پھر جلے گولی کھاؤ، ٹیبلٹ کھاؤ، یہ پڑھ کے بسم اللہ پھر پڑھو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ مولا سنت سمجھ کے دوائی استعمال کر رہے ہیں، ورنہ شفا تیرے ہاتھ، تیرے ہاتھ ہے۔ صدقہ بھی دیا کرو، خیرات بھی، صدقہ بھی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے مقتدیاں نو پڑھایا غیر اللہ کی نیاز نہیں لینی، غیر اللہ کے نام سے خرچ نہیں کرنا۔ میرے مقتدیاں کے استاد بھی مطمئن رہ جاؤ، غیر اللہ کا غیر اللہ رہ گیا، اللہ کے نام سے بھی خرچ کر گئے۔ اب مواد وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ نہ دے، مواد وہ ہوتا ہے جو پیداوار کا عشر نہ دے، مواد وہ ہوتا ہے جو خزانے پر سانپ بن کے بیٹھ جائے، دین کے کاموں میں خرچ نہ کرے، وہ مواد ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ مومن ہوتا ہی وہ جس کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ سادہ محبوب ہویا، اصا اس نال محبت کر دیا، کر دیو کہ کوئی نہیں کر دیو۔ پھر محب کوئی ہوندا جڑا محبوب دی گل نہ مننے، نہ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی بات نہ مانے۔ سچی گل نہیں ہوتی، عاشق کون ہوتا؟ کوئی چپ کر گیا، محبت کے معاملے بالکل یتیم ہو گیا۔ محب وہ ہوتا ہے جو محبوب عاشقی چیز بگو بندہ جانا بودا۔ کیا بات ہے فارسی کی یار، عاشقی۔ اس سے اگر اردو ترجمہ کریے نا تو 4 لینا بنن، ایک لین عاشقی چیز بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی کیا ہے؟ جواب دے، محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے، محبوب کے غلام بن جانے کا نام، یہ عاشقی ہوتی ہے۔ محبوب کا بندہ غلام بن جائے۔ 12:15 بج رہے، رات چھائی ہے، سناٹا ہے، بندہ کہے رات ہے، 12:15 بج رہے ہیں، محبوب آکے دن نے تیری حال عمر چھوٹی ہے پتر۔ تو بندہ عاشق وہ ہوتا ہے جو کہے
11:15 بجے ہوئے نے، رات کا سناٹا ہے، لیکن تو آخنا دن نے تے پھر دن آج کی چیز بگو بندہ جانا۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، عشر مالی عبادت ہے، صدقہ مالی عبادت ہے، حج مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، نظر نیاز مالی عبادت ہے۔ یہ ساری باتیں للہ، اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، بکرے چھترے ذبح کرنے ہیں تو اللہ کے لیے، دودھ میں سے حصہ نکالنا ہے تو اللہ کے لیے۔ اس سے میں دلیل قائم کروں، قرآن دیا دلیل دے، حدیث دیا دلیل دے، فقہ دیا دلیل دے، کیوں دے؟ اس پر میں کیوں دلیلیں قائم کروں؟ اور خوشاب کے لوگوں بولو، بتاؤ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سے بولو اللہ کی۔ بادل لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تیرے جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جو چارہ ڈالتا ہے وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے اندر جو گوبر بن رہا ہے، یہ خون بن رہا ہے، ان پلیتیوں میں سے دودھ کو الگ کر کے تیرے برتن میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اس پر دلیلیں قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ چیزیں تقسیم بھی ہونی چاہیے، تو کس کے نام پر؟ اس پر قرآن کی دلیلیں دی جائیں۔ عقل کہاں گئی ہے؟ جب پیدا کرنے والا وہ ہے دودھ کی مشین، من بین فرث ودم لبنا خالصا، لبنن خالصا، کہو تو صحیح یار، لبنن نہیں، لفظ سے نہیں، آنکھوں سے صحیح، لفظ سے نہیں نا، سانتا یقین کرو تو دس ہے کئی بول گئے، سنتے بول گئے، پتہ نہیں ایسا کی پی رہے ہیں، ساٹھی سمجھو باہر وہاں ہوٹل پہ چلے جاؤ نا، اور 3 بجے آپ گئے اور آپ نے کہا 7 بجے من 5 من تو چاہیے، اس آ کے لے جائیں، یہ کتوں کرنا 5 من دودھ 3 گھنٹے پتہ نہیں ہم کیا پیتے ہیں۔ چلو ملتا تو نہیں، بولو تو صحیح۔ نیم بھائی نے فرض کہتی ہے گوبر کو، بدمین دم کہتی ہے خون کو، اللہ کہتی ہے گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلید۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا، 2 پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، خالصا، بولو یا لبنن خالصا، زور سے بولو لبنن خالصا۔ میں نے تیری نازک طبیعت کا کتنا لحاظ کیا، تیری طبیعت بڑی نازک ہے نا، اس میں نے گوبر کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا۔ تیری طبیعت نازک ہے، برداشت نہیں کرے گی۔ جس طرح دودھ میں نے گوبر کا قطرہ شامل نہیں کیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی کو شامل نہ کیا جا۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت خالص کیا۔ فاعبد اللہ مخلصین فادعوا اللہ مخلصین، جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری پکارو۔ کتنی قسمیں ہوگی؟ بھائی زور سے بول، بس کر دیں؟ چلو تھوڑی سی اور بات کر لیں۔ اللہ نے جواب میں میرے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ تحفہ واپس لائے
چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا سناؤ کیا گزری, کیا ہوا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت 50 نمازاں پڑھن دی سکت نہیں رکھے گی, اب وقت ہے تخفیف کرواؤ, کچھ کم کروا لو. ہوں ویلا آپ گئے, اللہ نے 5 نمازیں کم کی, 45. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ 5 بنی 40 ہو, 40 بھی نہیں 35 ہو, 30 25 20 15 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ 5 نمازیں پڑھنے کی بھی سکت نہیں رکھتے, اب وقت ہے تخفیف کراؤ. آپ نے فرمایا ہوں شرم آندی. کیوں؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی تھی, نہ 3 کر کے معاف ہو رہی تھی, معاف ہو رہی تھی 5 کر کے. اب رہ کتنی گئی تھی؟ اب کے جانے کا کیا مطلب؟ اب کے جانے کا تو مطلب یہ تھا کہ یہ ساری ختم کر دی جائے. ایک ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے, ہمارے دوست اس سے دلیل پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو حالے سے جمے نہیں, حالے سے پیدا نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھی ایسا نہیں پڑھ سکنیاں. یہ آخر نبی جان دے نہیں, موسیٰ علیہ السلام جان دے ہیں کہ نہیں جان. آگے بڑی پڑھائی قوم ہے, اللہ قوم دے ہی ہو جائی. اسٹیج پہ وہ گالی نکال رہا ہے بہن دی اسلام آباد. ایک بزرگ پیر صاحب ہے, وہ گالی نے کھلانے پیر گال کر ابو مرید کھلتا رہا سبحان اللہ. کیسے ملفوظات جا رہے ہیں اس نے بھائی, سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے. قوم کا کیا ہے, کیا ہے. میں کدی کدی آختا بھی اگر نعرے تو مارو نا تو بچ ایک حضرت ابلیس ہی مارے. زندہ باد لوگ نہیں سننا پہ کہنا ہونا پیا زندہ باد. حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر یہ مان لوں نا او میرے بھائی, اگر یہ مان لوں نا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ساڈے نبی نو پتا کوئی نہیں کہ حضرت موسیٰ نو پتا. پھر یہ ماننا پڑے گا حضرت موسیٰ کا علم زیادہ ماننا پڑے گا بھائی, جبکہ سب سے زیادہ علم تو آمنہ کے لال کا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم تو میرے نبی کے پاس. انہوں نے کیوں کہا بھی انہیں نہیں پڑھنی؟ انہوں نے اپنی قوم دا تجربہ آئی, انہوں سن قیاس کیتا اپنی قوم پہ کہ میری قوم سمندر میں راستہ پانے والی, میری قوم پتھروں سے چشمے کا پانی پینے والی, میری قوم بدلوں کے سائے تلے رہن والی, میری قوم من سلوا کھان والی. تے میں اپنی قوم نو آخیا اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. انہاں آخیا رنگ کیڑا ہو, اللہ آخیا اے ہوگے. انہاں آخیا عمر کے ہوگے, اللہ آخیا اے ہوگے. انہاں آخیا حالے گل نہیں کھلی, کوئی ذرا وضاحت کرو. 40 سال کے بعد جا کے ذبح کی. کتنے؟ موسیٰ نے سوچا میری امت 40 سال گاں ذبح نہیں کی, یہ روزیاں 5% قیاس کیا. یہ حدیث میں آتا ہے, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے قیاس کر لیا تھا میری امت کو اپنی امت پر. اور شرم آندی ہے, اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی, میرا سونا گل میرے پاسوں نہیں بدلی, گل تیرے پاسوں بدل گئی ہے. مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی. 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی. فرمایا نہیں, تمہارا کام تھا 50 نمازوں کو پڑھنا اور میرا کام تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا. گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے,
تساں 50 دیاں 5 پڑھسو میں ثواب ہن نہیں 50 ہی دا بات میری طرف سے توجہ آپ کی ہو تو ایک بات کہوں کہ گل ضائع نہ ہو جائے کہ بولو ذرا بولو پچھلے بولو بھائی سنو گے جہاں نماز عرش کے 50 فرض ہوئیاں وہ تلے آنیا فرش تے پہنچدیا تک 5 رہ گئیاں تے جڑیاں فرش تے 5 پڑیاں نا وہ چڑھدیاں اتنے ون کے 50 وہ جڑیاں 5 اتنے پڑیاں وہ 50 معراج نماز معراج کا تحفہ ہے نماز معراج کا کیا ہے زور سے بولو خدا کی قسم ہے رانا خدا داد صاحب کا جلسہ کرانا بننے لگ جائے گا اگر ایک وعدہ کر لو اور بڑا یہ کارآمد جلسہ ہو جائے گا کارآمد ہو جائے گا بھائی نماز معراج کا تحفہ ہے جڑے لوگ اگے نہیں پڑھتے وہ نیت کر لو کہ آئندہ سا نماز دی پابندی کرو جڑے کدی پڑھتے ہو کدی نہیں پڑھتے سستی کر گئے وہ وعدہ کرو کہ پابندی نال 5 نمازیں پڑھا گے بولو جلسہ بھی کارآمد ہو جائے یہ کوئی فائدہ بھی ہو میری لذت ہی لذت نہ ہوئے نا جلسے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس سے عمل بھی ہوئے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنوں کی معراج ہے نماز مومنوں کی معراج ہے خدا کی قسم ہے جلے بندہ سجدے چ رکھیندا نا سر تے کدی اس کا یقین ہوئے بھئی میں سر رکھیا رب دے قدماں تے ایو تا معراج ہے رب دے قدماں تے سر رکھ دیتا رب نے ہاتھ رکھ کے چایا بندے نو سجدے جتنا مزہ آیا بندہ دوبارہ سجدے چ آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا یہ میری معراج آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں ان کے جیلے بندہ سر سجدے رکھے نا رب دے قدم یہ مومن دی معراج ہے الصلاۃ معراج المومنین میرے نبی کا معراج یہ ہے کہ میرا نبی لوح قلم تک چلا گیا اور میری معراج یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں اور اپنا سر رب کے قدموں میں رکھ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء